اچھا حضور قلب سے دل حاضر ہو، ہمارا دل خیال وسوسے 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 طرح طرح کے خیال. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بڑے وسوسے آتے ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی. میں نے کہا شکر کر وسوسے آتے ہیں. اس نے کہا یہ کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا مطلب یہ ہوا کہ یہ بتاؤ چور کہاں آتا ہے؟ جہاں مال ہو یا جہاں کنگال ہو؟ جہاں پیسہ ہوگا وہاں چور آئے گا، جہاں کچھ نہیں ہوگا وہاں چور. اور تیرے پاس ایمان ہے شیطان بہکانے آتا ہے؟ تیرے پاس ایمان ہے شیطان بہکانے آتا ہے، دوسروں کو نہیں بہکاتا کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے. والد صاحب قبلہ کے پاس ایک شخص آیا تھا نا کہ جی میں اب وہ ہو گیا ہوں، وہ سمجھ گئے آپ؟ پہلے میں پکا سنی تھا، اب وہ ہو گیا ہوں. پہلے نماز پڑھتا تھا، بڑے وسوسے آتے تھے، اب نہیں آتے. والد صاحب نے کہا پہلے تیرے پاس ایمان تھا، شیطان بہکانے آتا تھا، اب رہا نہیں تو اس نے کیا لینے آنا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا کائنات، حضور نے فرمایا کوئی وسوسے کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا. کوئی وسوسے کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا. حضرت علی نے کہا حضور میں کوشش کرتا ہوں، میں پڑھ لوں گا. فرمایا بغیر وسوسے کے نماز نہیں ہو. حضرت علی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز شروع کر دی. دونوں رکعتیں بغیر وسوسے کے پڑھ گئے. آخری جو اتحیات بیٹھے ہوئے تھے قادے میں، خیال آ گیا کہ پتہ نہیں کون سی چادر دیں گے. حضور نے فرمایا نا چادر انعام دیں گے، اگر وسوسے کے بغیر تم نے نماز پڑھ لی چادر انعام دیں گے. ان کو خیال آ گیا پتہ نہیں کون سی چادر دیں گے، ریشمی دیں گے، سوتی دیں گے. انہوں نے سلام پھیرا. حضور نے فرمایا بول وسوسہ آیا یا نہیں آیا؟ تو وسوسے آنا بری بات نہیں، ان میں لگ جانا. جھٹک دو فوراً، دھیان سے پڑھنا شروع کر دو، وسوسہ دور ہو جاتا ہے. لیکن ہم ان خیالوں کی وجہ سے، بہانوں کی، اور جی پاک نہیں ہے تو کیوں پاک نہیں ہو؟ ناپاک رہنا کوئی اچھی بات ہے؟ تو بہانے کرتے ہیں. ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. یہ بے حیائی سے روکے گی، آپ پاک رہیں گے. بلکہ نسخہ اولیاء کا بتایا ہوا نسخہ، جو چاہتا ہے کہ اس کو ہر وقت برکت ملے باوضو رہا کرے. جب بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لے. کتنی برکتیں ہوں گی اس کو خود اندازہ ہو جائے گی، کتنی بیماریاں اس سے دور ہو جائیں گی. باوضو رہا کریں. ہم لوگ بہانے، ہمارے پاس بہانے. وہاں ٹیلی ویژن میں ایک پروگرام آتا تھا تفہیم دین پی ٹی وی سے. شروع میں جب میں گیا نا تو ایک مرتبہ ایک سوال آیا. کھلاڑی تھے، انہوں نے پوچھا کہ جی بغیر ٹوپی کے نماز ہو جائے گی؟ کھلاڑی تھے وہ، کھیلنے والے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جب تم کھیلنے جاتے ہو تو کتنی چیزیں پہنتے ہو؟ ٹانگوں پہ پیڈ پہن رہے ہو کہ گیند لگے تو ہڈی کو چوٹ نہ آئے. سر پر تم وہ ہیٹ پہن رہے ہو، سر کو چوٹ نہ لگے. بازوؤں پہ، ہاتھوں پہ تم اتنا اہتمام. ساری تم ایک ٹوپی جیب میں نہیں رکھ سکتے کپڑے کی؟ اہمیت دو نا اس کو. آج کل تو ننگے سر نماز پڑھنا لوگوں نے عادت بنا لی ہے. کہتے ہیں جی ہو جاتی ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ علماء نے، اولیاء نے کیوں نہیں پڑھی؟ کیا ان کو مسئلے معلوم نہیں تھے؟ لیکن اب یہ ہے کہ ٹوپی پہننا ضروری ہی نہیں. اکثر لوگ ننگے سر نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ہاں پولیس کی وردی ہو، اس میں ان کے جو بیج لگے ہوتے ہیں، کوئی ایک کم ہو تو جرمانہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فوجیوں کے ہاں اس کی پابندی کر لیں گے. اللہ کی نماز کے لیے ان کو اہمیت نہیں دینا. تو یہ آپ کے ہاں کہاوت ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا. اب ایک شخص نماز میں وضو میں مسواک بھی کر رہا ہے.
وضو بھی احتیاط سے کر رہا ہے. وضو کر کے پورا جسم بہت زیادہ خشک نہیں کرو، تھوڑی سی نمی رہنے دیا کرو. یہ نمی قیامت کے دن کام آئے گی، اس گرمی میں آپ کو یہ فائدہ پہنچائے گی. مسجد میں قطرے نہیں جھاڑنے چاہیے وضو کے بعد، کیونکہ اس میں آپ کے گناہ جڑتے ہیں، تو گناہ مسجد میں نہیں جھاڑنے چاہیے. بہرحال اب وضو کرتے ہیں، اب خوشبو لگاتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ والے کھڑے ہونے والے نمازی کو آپ سے بدبو نہ آئے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ عمدہ لباس میں، صاف ستھرے لباس میں، جتنا آپ شوق ظاہر کرتے ہیں اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اتنا آپ کو اور درجے ملتے ہیں. تو ہم لوگ اب تو یہ کہ نماز کے لیے پرواہ نہیں کرتے، دوسروں کے پاس جائیں تو بڑے اہتمام سے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو. اور جن کپڑوں میں تم بادشاہ کے سامنے نہیں جا رہے ہو، رب کے سامنے کیوں آ رہے ہو؟ خوشی دکھاؤ، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں نا جیسے شوق دکھاؤ کہ میں اچھا لگوں. اب ہمارے ہاں سینے پہ جانور کی تصویر بنی ہوگی، مسجد میں آ جائیں گے. ٹی شرٹ پہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوگا، آ جائیں گے. ہم پرواہ نہیں کر رہے. تو جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، شوق دکھاتے ہیں، ان کو پھر ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، درجہ مرتبہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے. آپ جب اچھی طرح وضو کریں گے آپ کو احساس ہوگا، آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے، نمازی پہچاننے لگیں گے، آپ خود بخود برائیوں سے رکیں گے. نماز روکتی ہے، نماز کہیے گا نماز، مگر کون سی نماز؟ جو اصلی دل سے پڑھی جائے، پوری طرح آداب سے پڑھی جائے، ضرور روکتی ہے. وہ آپ کو ضرور فائدہ کرتی ہے، جلدی کرے دیر سے کرے کرتی ہے. مگر آپ نماز کو اسی طرح ٹکریں مار رہے ہیں اور اس میں آپ کا نہ دل ہے نہ دھیان ہے، بس دکھاوے کو کر رہے. کوئی دیکھ رہا ہے تو صحیح پڑھ رہے، نہیں دیکھ رہا تو اور جناب بالکل تیز گام ہو جاتے ہیں. آپ شوق سے پڑھیں گے، دلچسپی سے پڑھیں گے تو یہ ضرور برائیوں سے روکے. یہ بیان جاری ہے، 21واں پارہ یہ شروع ہوا ہے. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے فون بند کرنا گناہ ہے. مسجد میں گھنٹی بجا کے بند کرنا ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانو، مسجد کا احترام کرو. پہلے ہی گناہ کم ہے، جو اور بوجھ ہم گناہوں کا بڑھائیں. مسجد میں آنے سے پہلے فون سائلنٹ کر لیا کرو. داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ 21واں پارہ شروع ہوا، انشاءاللہ باقی بیان آئندہ. وما علیہ الا البلاغ. مہینہ ہے ربیع الاخر، ربیع الثانی کا، اور اس کی 17 تاریخ. کون سی؟ 17. 11ویں محبوب سبحانی کی ہے، 17 محبوب الہی کی ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ 11، اور سیدنا حضرت خواجہ محمد نظام الدین اولیاء، ان کو اولیاء کہتے ہیں. حالانکہ اولیاء جمع ولی کی ہے، ان کے نام کے ساتھ اولیاء کا لفظ بولا جاتا ہے اس لیے کہ ان میں سارے اولیاء کا فیضان جمع ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا یہ 2 بڑے محبوب ہوئے ہیں، ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی، غوث پاک اور حضرت نظام الدین. آج بھی نبی پاک کا روحانی دربار لگتا ہے تو غوث پاک دائیں طرف بیٹھتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء حضور کے بائیں طرف بیٹھتے ہیں. خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت. دہلی میں حضرت کا مزار ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے خلیفہ ہیں، سید ہیں، بدایوں کے رہنے والے. صرف ایک بات ان کی سنا دوں محبت سے.
حضرت صاحب بیٹھے دریا پہ وضو کر رہے تھے، نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے، دریا کے کنارے پانی میں بچھو، بچھو جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، عربی میں عقرب کہتے ہیں، انگلش والے اسکارپیون کہتے ہیں، پنجابی والے ٹھواں کہتے ہیں۔ پانی میں تھا، حضرت نے دیکھا تو ہاتھ بڑھا کر اس کو نکالنا چاہا، وہ ڈنک مارتا، دوبارہ نکالنا چاہا تو اس نے پھر ڈنک مارا۔ اس کو نکال رہے ہیں کہ یہ خشکی کا جانور ہے، پانی میں چلا گیا تو اس کو نکال دوں۔ تیسری مرتبہ حضرت نے ہاتھ ڈالا، حضرت نے ہاتھ ڈال کے نکال دیا، اس نے ڈنک مار دیا، اس نے ڈنک مار دیا۔ جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت وہ ڈنک مار رہا ہے، آپ پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو، آپ اس کو نکالنا چاہ رہے ہو کہ پانی میں یہ ہے، پانی کا جانور نہیں خشکی کا ہے، آپ بھلائی کر رہے ہو، وہ ڈنک مار رہا ہے۔ فرمایا وہ ڈنک نہ مارے تو بچھو نہیں، میں نکالوں نہیں تو نظام الدین نہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اپنا کام۔ حضرت سادات میں سے ہیں، بدایوں کے رہنے والے، دہلی آ گئے تھے، دہلی میں مزار شریف ہے، آپ کی والدہ کا بھی مزار دہلی میں ہی ہے، حضرت قطب صاحب کے طرف جائیں تو راستے میں بہت بڑے بزرگ ہوئے ماشاءاللہ۔ چشتی سلسلہ جو حضرت خواجہ غریب نواز سے چلا، وہ آیا حضرت بابا صاحب کے پاس، بابا فرید کے پاس، وہاں سے اس کی شاخیں ہو گئیں، 2 شاخیں۔ کتنی؟ حضرت نظام الدین اولیاء بھی بابا صاحب کے خلیفہ، اور حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری بھی بابا صاحب کے خلیفہ، بھانجے بھی ہیں۔ تو یہ 2 ہو گئے، چشتی نظامی اور چشتی صابری۔ حضرت نظام الدین سے چشتی نظامی اور حضرت صابر پاک سے چشتی صابری، یہ سلسلہ چشتیہ سلسلے کا۔ تو حضرت کا 17 تاریخ کو عرس منایا جاتا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ان کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے۔ وزیر خزانہ اس وقت جو آپ کے ملک کے ہیں موجودہ، انہوں نے کل پرسوں ایک بیان دیا کہ حکومت نے سود کے حمایت میں جو اپیلیں کی تھیں وہ واپس لے لیں گے۔ ان کی مہربانی، انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ کتنے بینکوں نے، پرائیویٹ بینکوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں کہ جی سود کو ختم نہ کیا جائے۔ اسلامی ملک میں سود کا کاروبار ہونا افسوس کی بات ہے، جبکہ قرآن میں ہے کہ یہ اللہ رسول سے کھلی جنگ ہے، سود لینا دینا لکھنا کرنا۔ کوئی شخص اپنی ماں سے برا کام کرے، کتنا برا سمجھا جائے گا، سود لینا دینا اس سے بھی زیادہ برا کام۔ تو حکومت نے ایک اعلان کیا ہے، اللہ کرے کہ وہ اس پر عمل کریں، اور جو بینکوں نے اپیلیں کی ہیں وہ بھی، ان کو بھی کہا جائے کہ وہ واپس لیں، سود کی کوئی گنجائش نہیں۔ حالانکہ آپ کے ملک کے ایک صدر تھے، انہوں نے علماء سے کہا تھا کہ سود کا کوئی رستہ نکالیں۔ تجھے اسلامی ملک کا صدر ہوتے ہوئے یہ خیال نہیں آیا اتنی بات کرتے ہوئے؟ یہ دنیا آپ کو پتہ ہے، تو یہ اعلان ہوا ہے، اللہ کرے اس پر عمل ہو، اور یہ سودی نظام، مگر آپ کی حکومت تو سود پر قرضے لے رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے کہ اتنے قرضے مل گئے۔ آپ نے کیا سود کو ختم کرنا ہے؟ آپ کو ووٹ چاہیے، اس لیے آپ نے ایک بیان دے دیا ہے۔ آپ کو اگر واقعی کرنا ہوتا تو آپ یہ چیزیں کرتے نہیں۔ کتنی مرتبہ موقع ملا آپ کو حکومت کا، آپ نے کیا کیا؟ تو یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ہم لوگ بھی اب ان کے ساتھ لیڈروں کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے، اور ان بے دینوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔
کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں موجودہ حکومت کا حامی ہوں پچھلی کے خلاف. میرے نزدیک یہ 1500-1600 جتنے چاروں صوبوں میں ہیں نا، ساری پارٹیوں کے سب ایک جیسے ہیں. میرے پاس کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں. کیوں کہ ان میں سے کوئی بھی دین کا وفادار نہیں. زبانی کچھ لوگ زبانی کر رہے ہیں، وفادار کوئی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو نہ دین کا نہ وطن کا، یہ سب لوٹنے والے ہیں. اب کروڑوں روپے خرچ کر کے جس نے سیٹ لی ہے وہ اسے ڈبل تو بنائے گا ہی نا. اور کرپشن کی داستانیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. یہ فتنے ہی فتنے ہیں، اللہ تعالی معاف فرمائے. وہ ایک شخص کو بتا دیا جی گولی لگی، 15 فٹ اونچا ہے، گولی کیسے لگ گئی، گولی میں چھرے ہوتے ہیں یا نہیں. ابھی تک یہی نہیں طے ہوا کہ لگی کتنی ہے. ابھی تک یہی نہیں معلوم ہو سکا. چھپا کے سارے جھوٹ بول رہے ہو. بھئی اگر تم نے خود لگوائی ہے، کوئی تمہارا پروگرام تھا، کوئی تمہیں نہیں نظر آ رہا تھا، وقت ٹالنا تھا، تو قوم سے کیوں کھیل رہے ہو؟ کتنا پیسہ روز برباد ہو رہا ہے لوگوں کا. جب وہ نبی کی ناموس پر پہرا دینے والوں نے سڑک روکی تھی تو سارا ملک چیخا تھا، راستے بند کر دیے، اسکول کا راستہ نہیں ہے، فلانے کا راستہ نہیں ہے. وہ نبی کے نعرے لگانے والے تھے، ان پر چیخے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب کیوں نہیں چیخ رہے لوگ؟ تو یہ آپ کے سامنے میں نے آپ سے کہا نا، یہاں دین کے وفادار ہمیں نظر نہیں آتے. زیادہ تر وہی ہیں جو دنیا کے. اللہ تعالی اس ملک پر رحم فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے. اللہ تعالی خیر فرمائے. بہت سے لوگ، متعدد لوگ خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. وہ ایک صاحب کا صبح امریکہ سے فون آیا تھا کہ ان کے والد کو کینسر ہو گیا ہے. اسی طرح بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں. اللہ تعالی سب کے حق میں خیر فرمائے. یہ تاریخ آپ کو ابھی سے یاد کرانا شروع کر دوں. 9-10 فروری کون سی؟ والد صاحب قبلہ کا 40واں عرس. 9-10 فروری ابھی سے یاد کر لیں. پڑھائی شروع کر دیں آپ لوگ. اشتہاروں کے لیے کہہ دیا ہے، رسالہ بھی تیار ہو جائے گا. 40واں ان کا عرس منایا جائے گا 9-10 فروری کو انشاءاللہ. تو ابھی سے ایصال ثواب کے لیے آپ تیاری شروع کریں. اللہ تعالی کرم فرمائے. اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں آتی رہتی ہیں، کوئی ضروری ہوگا بعد میں کہہ دوں گا. بیٹی کے رشتے